السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی الحمدللہ، آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 25 یعنی 25 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج، حج کے اشہر مہینے معلومات معلوم ہیں، فمن پس جس پر فرض فرض ہو جائے فیہن ان مہینوں میں الحج حج، فلا رفث پس نہ وہ میل ملاپ کرے اپنی بیوی سے، ولا فسوق اور نہ ہی نافرمانی والے کام کرے، ولا جدال اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دنوں میں، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے من خیر کسی بھلائی کے کام سے، نیکی کے کام سے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، وتزودوا اور تم زادِ راہ لے لو، فإن پس بے شک خیر الزاد التقوی بہترین زادِ راہ تو تقوی ہے، واتقونی اور تم سب ڈر جاؤ مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کے مہینے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اس حج کے مہینے میں جس پر حج فرض ہو جائے، یعنی جو حج کی نیت کر لے، حج کا احرام باندھ لے، تو وہ کیا کرے؟ اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا بھی میل ملاپ نہیں کرے، بوسو کنار سے بچے جب وہ احرام کی حالت میں ہو، ولا فسوق اور کوئی بھی گناہ کا کام، نافرمانی کا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام نہ کرے، ولا جدال اور کسی قسم کا بھی جھگڑا نہ کرے حج کے دنوں میں۔ اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو خوب جانتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ جنگ و جدال سے بچتے ہوئے، رفث یعنی میل ملاپ سے بچتے ہوئے اور گناہوں کے کاموں سے بچتے ہوئے، ان تمام کاموں سے بچتے ہوئے جو حج کرتا ہے نا، تو اس کا حج کرنا ایسا ہوتا ہے، مطلب اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ آج پیدا ہوا ہو۔ یعنی حج کے دنوں میں کیا ہے، یہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، ان کاموں سے خاص طور پر رک جانا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ تو تم کیا کرو، حج پہ جانے وقت اپنے ساتھ زادِ راہ بھی لے لو، وَتَزَوَّدُوا اور زادِ راہ بھی لے لو۔ پہلے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں حج کے لیے جاتے تو زادِ راہ نہیں لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ زادِ راہ لے لیا کرو، کیونکہ تم کرنے تو حج جاتے ہو لیکن وہاں پر جا کر کیا کرتے ہو، لوگوں سے مانگتے ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ جتنا بھی تمہیں میسر اور تمہیں پتہ ہو کہ اتنے میں میرا یہ سفر کے دن جو حج کے دن ہیں یہ گزر جائیں گے، تو اتنا تم ساتھ میں زادِ راہ یعنی سفر کا سامان، کچھ سامان جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ لو، اور پھر جو مال وغیرہ کچھ پیسے وغیرہ رکھ لو، اور کیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ تو بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرو، برے کاموں سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، یہ سب سے بہترین زادِ راہ ہے۔ واتقونی یا اولی الالباب تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے عقل والو صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور میرے تمام احکام کو بجا لاؤ اور ان کی فرما برداری کرو۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فائدہ پس جب تم لوٹو من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام مسجد حرام کے نزدیک، واذکروہ اور تم یاد کرو اسے، کما جیسے ہداکم اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، وَإِن كُنتُم اگر ہو تم اگرچہ تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے، لا من الضالین البتہ گمراہوں میں سے اس سے پہلے تھے۔ تو صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ بازار تھے، اسلام کے بعد صحابہ کرام ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ ایام حج میں جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے تو رکنا ہے، لیکن تجارت جو ہے یہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ یعنی ان تبتغوا تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے، جو رزق ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں، وہ تجارت کے ذریعے تم تلاش کرو۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حاجی کے لیے خرید و فروخت کرنا حلال ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم میدان عرفات سے لوٹو تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کہاں، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، یعنی جب تم وہاں سے لوٹو تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم، اور اگرچہ اس اسلام کے آنے سے پہلے تم لمن الضالین، گمراہوں میں سے تھے، گمراہ تھے تم۔ ثم پھر افیزو، تم لوٹو، من حیث، جہاں سے افاز الناس، لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مغفرت طلب کرو، اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ یعنی جب لوگ جہاں سے لوٹ رہے ہیں وہاں سے جو ہے تم بھی لوٹو لوگوں کے ساتھ، یعنی یہاں پر جو ہے نا واضح حکم ہو رہا ہے کہ میدان عرفات میں جو ٹھہرا ہوا ہے اس کو حکم ملا ہے کہ وہ یہاں سے مزدلفہ واپس لوٹ جائے تاکہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو، استغفار کرو، جو کہ عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ بات ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار جو ہے وہ یہ ہے جس کو ہم سید الاستغفار اپنی زبان میں کہتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس سید الاستغفار کے بارے میں کہ جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے، اگر اسی رات مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس کو صبح پڑھ لے یعنی دن میں پڑھ لے تو اس دن اگر شام سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں، کوئی استغفار وغیرہ سکھلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، کیا، اللہم انی ظلمت نفس ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ فَإِذَا، پس جب قضیتم، تم پورے کر لو، مناسککم، حج کے تمام ارکان کو، فاذکروا اللہ، تو تم یاد کرو اللہ کو، کذکرکم، جس طرح تم یاد کرتے ہو آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، او یا اشد، زیادہ سخت ذکرن، یاد کرو اللہ کو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہیں، یقول، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہیں، یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃً، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنۃً، بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ لہم، ان کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس سے جو کسبوا، انہوں نے کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع، جلد ہے، الحساب، حساب لینے والا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ حج کے فارغ ہونے کے بعد کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اگلے جملے کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔
دوسرے معنی یہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے موقع پر جب لوگ ٹھہرتے تو اس وقت اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے کہ بھئی میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا میرا باپ تو دوسروں کے کام کاج کروا دیا کرتا تھا، کوئی سخاوت کوئی شجاعت اپنے جو ہے نا بڑوں کی بزرگوں کی بیان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ فضول باتیں چھوڑ کر نا اللہ کی بزرگیاں اور بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کیا کرو، اور بلکہ ان سے بھی جتنی تم ان کی کرتے تھے نا ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو۔ تو اس سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا انجام فرما رہے ہیں کہ جو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے بس پڑے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یعنی دنیا دنیا دنیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں نا، ہم انہیں دنیا میں بھلائیاں دے تو دیتے ہیں، دنیا میں جو وہ مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کسی قسم کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو ہے مومنین کی صفت فرما رہے ہیں بیان کہ ان میں سے یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں دے، یا اللہ آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی ان کو دنیا بھی مل جاتی ہے، انہوں نے اللہ سے دنیا مانگی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں اور خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اپنی تمام نعمتیں ان پر نازل فرمائیں گے، ان کو اپنی تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حصے مقرر کیا ہوا وہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے یہی تو وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور بے شک اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں کہ یعجبو کا پسند آتی ہیں آپ کو قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی اس پر ما جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور حالانکہ وہ علد الخصام سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹتا ہے تو سعی کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرے الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الفساد فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتق اللہ تو ڈر جا اللہ سے، اخذت تو پکڑ لیتی ہے اس کو العزت عزت بالاسم گناہ کے ساتھ، فاسبہ تو کافی ہے اس کے لیے جہنم و جہنم والا بئس البتہ برا ہے المہاد وہ ٹھکانہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یشری جو بیچ دیتے ہیں نفسہ اپنے نفس کو ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا، واللہ اور اللہ تو رؤوف بخشنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو، واللہ اور اللہ رؤوف شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس آیت میں یہ جو دو رنگے لوگ ہیں نا ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ بات اتنی جو ہے نا چپڑی چپڑی کرتے ہیں کہ ان کی بات پسند آ جاتی ہے آپ کو، یعنی دنیاوی زندگی کی حد تک ان کی بات جو ہے نا پسند ہے، اور وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے نا تو وہ مطلب ظاہراً آپ کے سامنے کہتا ہے اللہ گواہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس طرح سے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ لوگ جو ہے نا اکثر ان میں سے سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس سے لوٹتے ہیں تو زمین میں فساد برپانے کی کوشش کرتے ہیں، نسل اور کھیتی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کسی صورت بھی فسادی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب اس سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، اس طرح نہ کرو، یہ جو تم دوگلا پالیسی اختیار کر رہے ہو یہ نہ کرو، تو کیا کرتا ہے اخذتہ العزت بالاسم، اس کو نا عزت آ جاتی ہے فوراً، مطلب وہ مانتا نہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، اور زیادہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو فحسبہ جہنم تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ اور لوگوں میں سے جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بد لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر بھی نیکوں کا بھی ضرور کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنے نفسوں کو ہمیشہ اللہ
کے احکام کا مطیع و فرما بردار بنا لیتے ہیں تو اللہ بھی ایسے لوگوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، دخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافۃ پورے کے پورے، ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین واضح واضح۔ فَإِن پس اگر زللتم تم پھسل جاؤ من بعد اس کے بعد کہ ما جاءتکم آگے تمہارے پاس البینات واضح دلیلیں، فاعلموا تو جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے تمام احکام کو بجا لائیں، تمام ممنوعات سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اسلام کا کوئی بھی حصہ وہ نہیں چھوڑیں اور شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کریں، شیطان کی راہوں پر نہ چڑھیں، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہاں اگر شیطان پھسلا بھی دے تو وہ فوراً کیا کریں، استغفار کریں اور لوٹ جائیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جو بھی یہ شیطان پھسلاتا ہے اور پھسلنے کے بعد انسان واپس پھر توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو اللہ تو بہت بڑا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا ان یاتیہم اللہ یہ کہ خود آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور پورا ہو جائیں تمام معاملات تمام حکم، والی اللہ اور اللہ کی طرف ترجعوا لٹائے جائیں گے الامور تمام کام تمام فیصلے۔ یعنی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار کو دھمکا رہے ہیں کہ کیا انہیں قیامت ہی کا انتظار ہے جس دن آپ کے ساتھ فیصلے ہو جائیں گے، ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی، ہر شخص کو اپنے کیے کی جزا بھی مل جائے گی۔ یعنی کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کر دیں، اس کے فرشتے آ جائیں، صف بصف کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے ان کے کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے؟ تو یاد رکھو دنیا اور آخرت کے تمام امور جو ہیں وہ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ کہیں بھی نا انصافی نہیں کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہوا ادھر ہی مکمل۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔